السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں بھائی؟ جی اللہ کرم. ایک سوال کرتے ہیں ہم اور آپ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. پہلے انسان کا پاک ہونا شرط ہے, اس کے بعد مطلب باوضو ہو تبھی نماز ہو سکتی ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی بغیر وضو کے. تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا کیا ہے؟ جو ہم وضو کرتے ہیں اس کا جو پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ختم ہو جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے چہرے پر گرد و غبار لگی وہ بھی صاف ہو جائے گی اس سے. اور حدیث پاک میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے تو وہاں کے گناہ کیا ہے اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے. ہم جب ہاتھ دھوتے ہیں تو جو گناہ ہم نے ہاتھوں سے کیے ہیں وہ گناہ ختم. ہو جاتے تو جو ہم کلی وغیرہ کرتے ہیں تو جو گناہ ہم نے اپنی منہ سے کیے ہیں وہ گناہ ختم. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے تو وہاں کے گناہ اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے. تو وضو سے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں. بیماریوں سے ہی بندہ دور رہتا ہے جب وضو کرتا ہے, بعد وضو ہوتا ہے. چلیے آگے آؤ ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی, خیریت سے ہیں؟ کرم خدا صاحب. ایک سوال کرتے ہیں آپ سے. جی بتائیے. یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے, جی تو یہ رمضان کیا اسی امت پر فرض ہے یا پہلے کی امتیں بھی رکھتی تھیں؟ تو ہم کیا ساری عمر تھوڑی رمضان رکھتے رہیں گے؟ پہلے کی امتیں نہیں رکھتی تھی رمضان نا؟ پہلے بھی رکھتی تھی. 30 رمضان یا پھر الگ الگ ہوتے تھے؟ الگ اگر آپ کو نالج ہو تو بتا, ورنہ میں بتاؤں گا آپ کو. 30 رمضان 29 30 رمضان رکھتے تھے. نہیں, جیسے 30 رمضان ہمارے اوپر فرض ہوئے ہیں, جی. تو جو پہلے کے نبی آئے ہیں ان کی جو امتیں تھیں جی. کیا وہ بھی رکھتی تھیں؟ ان کا پتہ نہیں تھا مجھے. چلیے ٹھیک ہے, جو بات انسان کو نالج ہو وہ جواب دینا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صاحب 30 روزے جو ہیں وہ اسی امت پہ فرض ہوئے ہیں. پہلے کی جو امتیں تھیں وہ روزے نہیں رکھتی تھیں, نبی رکھتے تھے روزے, لیکن کوئی 2 رکھتا تھا, کوئی 3 رکھتا تھا. 30 روزہ کوئی نبی نہیں رکھتا تھا. 30 روزے جو فرض ہوئے وہ اسی امت محمدیہ پر فرض. حضور رکھتے تھے. ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھے. چلیے ماشاء اللہ, جواب آپ نے اچھا دیا ہے. اچھا بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. تھوڑا سا ادھر کو آ ذرا, اس طرح دور رکھنا, اس طرح تھوڑا سا. آپ سے سوال یہ ہے کہ انسان اگر ناپاک ہو تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ ناپاک انسان نماز تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں پڑھ سکتا. اور انسان اگر ناپاک ہے اور اذان ہو رہی ہے تو کیا اس کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں بالکل دے سکتا. دے سکتا ہے. ہاں بالکل دے سکتا. دیکھو بہت سارے ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ صاحب ہم ناپاک ہیں, اذان کا جواب کیسے دیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ناپاکی کے, پہلے بات تو ناپاک انسان کو رہنا نہیں چاہیے, ہے نا. بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جب تک انسان ناپاک رہتا ہے. بالکل ایمان کا حصہ ہے. تو اگر انسان کسی مجبوری کے تحت ناپاک ہو گیا اور اذان ہونے لگی تو اذان کا جواب ناپاک انسان بھی دے سکتا ہے. اچھا ایک منٹ اس طرح رکے جائے. بیان کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس بڑھیا صاحب, اللہ کرم صاحب. ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ جی جی بڑھیا صاحب. چلیے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے صاحب ہوتا کیا ہے, اس سے یہ اپنا جو مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. مال پاک ہو جاتا ہے. مال پاک ہو جاتا کیا نام ہے اپنا؟ ہے. اخلاق نام ہے. اخلاق بھائی, ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ایک تو اس سے مال پاک ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے, تیسرا زکوٰۃ اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں تو وہ کیا ہے, جب زکوٰۃ انہیں ملے گی تو کہیں نہ کہیں ان کو بہت بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے, ان کی پریشانیاں دور ہوں گی. میں یہ مانتا ہوں اگر پوری امت محمدیہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے سارے لوگ اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو دنیا میں کوئی پھر غریب نہیں رہے گا انشاءاللہ. کوئی غریب نہیں رہے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ادھر کو آئیں ذرا. کتنے ٹائم کی نماز فرض ہے ہمارے اوپر؟ 5 ٹائم کی. 5 ٹائم. وقتوں کا نام بتاؤ. جوہر, فجر, ہاں جوہر, ہاں عصر, ہاں مغرب, ہاں. عشاء. ماشاء اللہ. فجر میں کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر میں 2 رکعت, 4 رکعت, 2 فرض اور 2 سنت ہیں. ہاں 2 فرض پڑھ جاتے ہیں, 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. اچھا ظہر میں کیا رکعت پڑھی جاتی ہے؟ جوہر میں 4 فرض, 4 سنتیں, 2 سنتیں, 2 نفل. 2 نفل. اچھا ہم 3 وتر پڑھتے ہیں, وہ 3 وتر کس نماز میں پڑھے جاتے ہیں؟ 3 وتر عشاء میں پڑھے جاتے ہیں. عشاء میں پڑھے جاتے ہیں. وہ وتر پڑھنا سنت ہے واجب ہے؟ واجب ہے. واجب ہے, ماشاء اللہ. اچھا ہم جو وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں ہم چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں, یہ مسح کرنا سنت ہے یا پھر فرض ہے؟ فرض ہے.
فرض ہے. نام کیا اپنا؟ मोहम्मद असलम. ماشاء اللہ اسلم بھائی تو فٹافٹ جواب دے رہے ہیں بھائی. ہر انسان کو دین کے بارے میں نالج ہونا چاہیے ہے نا بھائی, ہر انسان کو, کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جو انسان علم دین حاصل نہ کرے گا میدان محشر میں اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ جب تجھ پہ میں نے نمازوں کو فرض فرمایا تھا ایسے علم دین کو فرض فرمایا تھا, علم دین تو نے کیوں نہ سیکھا؟ تو اس کا بہت بڑا خمیازہ اٹھانا پڑے گا. بہرحال ہر انسان کو چاہیے علم دین حاصل کرے. جتنے سوال ہم نے کیے ہیں ہمارا کام تھا سوال کرنا, ان کا کام تھا جواب دینا. آپ کا کام ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, جتنا ہو سکے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.